اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں آواز اٹھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار آپ چینل کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آئندہ کل جمعہ کا دن رات میں انڈیا بھارت کے وقت کے اعتبار سے 9:30 بجے لائیو ہمارا بیان ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آئندہ کل کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ فیشن پرستی اور بے حیائی کی تباہیاں۔ جی ہاں، اس فیشن پرستی نے اور اس بے حیائی نے ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے خاندان اور گھر بار کو کیسے تباہ کر دیا ہے، اس پر بہت اہم بات ہوگی پوری فیملی کے ساتھ آئندہ کل رات 9:30 بجے وائرل نیوز لائیو پر۔ اس بیان کو آپ ضرور سنیے اور اپنے دوستوں تک بھی ثواب کی نیت سے اس دعوت کو شیئر کیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت پیارے ملک سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گائے کو ماتا ماننے والے، گائے کے نام پر کس طریقے سے آتنک مچا ہے کہ گائے کے نام پر سینکڑوں انسانوں کو مار دیا گیا ہے اور بڑی بے دردی سے مارا ہے، اور آتنک وادیوں نے گائے کا نام دے کر موب لنچنگ کی ہے۔ تو آخر برسوں سے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی گائے کو تم راشٹری پشو قرار دے دو نا، قومی جانور اس کو قرار دے دو۔ آج یہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مرکزی حکومت کو اب یہی مشورہ الہ آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے کہ گائے کو قومی جانور قرار دے دیا جائے، اور گائے کا تحفظ ہندوؤں کا بنیادی حق ہے۔ تو جب ایسا ہی ہے تو گائے کو آپ قومی جانور قرار دے دو، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ گائے بیچتے ہیں، اور ان قصائیوں کو، ان قصابوں کو گائے کون سپلائی کرتا ہے اور کون پہنچاتا ہے، اور بیف کے بڑے بڑے کاروباری کون ہیں۔ تو گائے کو قومی جانور، راشٹری پشو قرار دیا جائے۔ اب یہ بات الہ آباد ہائی کورٹ نے مشورہ دیا ہے مرکزی حکومت کو۔ تو اب اگر مرکزی حکومت گائے کے تحفظ اور گائے کی سیکیورٹی میں اگر جتنے بھی ہے گو رکشک اگر سچے ہیں، تو پھر انہوں نے حکومت پر دباؤ بنانا چاہیے کہ گائے کو قومی جانور قرار دے دیا جائے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی گائے وائے سے محبت نہیں، بلکہ گائے کے نام پر ووٹ حاصل کرنا ہے اور گائے کے نام پر ماحول کو خراب کرنا ہے، اور ماں کے نام پر ملک کی سطح چاہیے۔ تو خیر، بہت اچھا مشورہ الہ آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے مرکزی حکومت کو، کیندر سرکار کو، مودی سرکار کو، کہ گائے کو قومی جانور قرار دے دیا جائے۔ کیا آپ اس بات سے سہمت ہے؟ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ نظر آئیے، دوسری بڑی خبر اس وقت ہریانہ سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ کے ایک SDM جنہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کا سر توڑ دیا جائے، تو کسانوں کا سر توڑ دینے کا حکم دینے والے ہریانہ کے SDM کا تبادلہ کر دیا گیا۔
ہریانہ حکومت نے بدھ کے روز کرنال کے SDM آیوش سنہا سمیت 19 IAS افسران کا تبادلہ کیا ہے۔ آیوش سنہا کو حال ہی میں مبینہ طور پر کسانوں کے احتجاج سے نمٹنے والے پولیس اہلکاروں کو کسانوں کا سر توڑ دینے کا حکم دیتے ہوئے سنا گیا تھا۔ سنہا اب شہری وسائل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکریٹری ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے اس سے پہلے اعتراف کیا تھا کہ 2018 بیچ کے IAS افسر آیوش سنہا کے الفاظ کا انتخاب غلط تھا، لیکن انہوں نے پولیس کی کارروائی کا دفاع کیا تھا۔ خیر آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کا سر توڑ دینے والی مودی سرکار اور کھٹر سرکار کے خلاف باقاعدہ خوب آوازیں اٹھنے لگی ہے، اور ہمارے یہاں کے شیوسینا کے قد آور نیتا سنجے راؤت نے تو کہا تھا کہ یہ مودی سرکار فی الحال طالبانی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے کہ ریاست مہاراشٹر کے CM وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے گورنر مہاراشٹر سے ملاقات کی اور قانون ساز کونسل کے 12 نئے ممبران کی تقرری پر تبادلہ خیال کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ادھو ٹھاکرے نے قانون ساز کونسل میں 12 MLA کی تقرری کے حوالے سے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری سے ملاقات کی ہے۔ ان کے ساتھ مہا وکاس اگاڑی کے بڑے لیڈر گورنر سے ملنے کے لیے راج بھون پہنچے تھے۔ قانون ساز کونسل کے 12 MLA کی تقرری کا معاملہ کئی مہینوں سے زیر التوا ہے۔ اجیت پوار نے خود پونے میں منعقدہ پریس کانفرنس میں اس بارے میں آگاہ کیا تھا۔ 8 ماہ گزر جانے کے بعد بھی گورنر نے ابھی تک MLA کی تقرری پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے، اس لیے گورنر سے درخواست کی جائے گی کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر جموں کشمیر سے آ رہی ہے کہ عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس کے وائس پریزیڈنٹ، نائب صدر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرے۔ خصوصی آئینی حیثیت کی لڑائی، جو جموں کشمیر کی جو خصوصی آئینی حیثیت ہے جس کو مودی سرکار نے ظالمانہ طور پر یا قاتلانہ طور پر اس خصوصی حیثیت کا مرڈر کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، اس کے تعلق سے بھی عمر عبداللہ نے کہا کہ خصوصی آئینی حیثیت کی لڑائی سپریم کورٹ میں بھی ہم لڑیں گے۔ عمر عبداللہ نے بدھ کو اپنے والد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہونے والے نیشنل کانفرنس کے ایک روزہ اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی، اور انتخاب کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ ہم تو 2019 میں انتخابات کی تیاری کر بیٹھے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مودی سرکار، مودی حکومت ہمیں بتائیں کہ وہ طالبان کو کیسے دیکھتی ہے۔ بالکل بتانا چاہیے مودی جی نے، کیونکہ ابھی تک خاموش ہے، اور مودی بھکت ان بھکت گوبر بھکت جو ہے، اور اینکر اور اینکرائیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کر باقاعدہ طالبان کے تعلق سے کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ادھر ابا جی کی خاموشی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ خیر، اس طریقے کی باتیں اٹھ رہی ہے، اور سری نگر کی ایک اور یہ خبر آئی ہے کہ سری نگر میں نامعلوم افراد نے اپنی پارٹی کے لیڈر کی گاڑی جلا ڈالی۔ یہ بھی خبر وہاں سے آ رہی ہے۔ دارالحکومت سری نگر میں گزشتہ شام دیر گئے نامعلوم افراد نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ایک لیڈر کی گاڑی کو آگ لگا دیا۔ ناظرین، اس وقت ممبئی کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب ہوائی مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے ہوائی اڈے پر برطانیہ اور دیگر تقریباً 10 ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے قوانین سامنے آئے ہیں۔ کورونا پازیٹیو آنے پر گھر پر ہی کوارنٹائن کیا جائے گا۔ ہوٹل کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی نئی شکلیں دریافت ہونے کی وجہ سے ہوائی مسافروں کے لیے نئے قواعد سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ، مشرق وسطیٰ، برازیل، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، ایسے ہی یورپ، چین، ماریشس، نیوزی لینڈ، زمبابوے سے ممبئی ہوائی اڈے پر پہنچنے والے مسافروں کو آمد پر خود کے خرچ سے RT-PCR ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کی نئی ہدایات کے مطابق ہوائی سفر کرنے والے بین الاقوامی مسافروں کے لیے ادارہ جاتی کوارنٹائن کی فراہمی ختم کر
دی گئی ہے لیکن ان کا کورونا ٹیسٹ لازمی ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی اس وقت کی بڑی خبر جو میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا کہ تھانے میں، مہاراشٹر کے تھانے میں اسسٹنٹ کمشنر پر باقاعدہ ایک پھیری والے نے حملہ کیا اور انگلیاں کاٹ دی۔ اس حملے کو لے کر اب پورے مہاراشٹر میں میونسپل ملازمین آندولن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہاکرز کے خلاف کارروائی کے دوران ٹی ایم سی تھانے کے اسسٹنٹ کمشنر پر ہوئے حملے کو لے کر تھانہ بھیونڈی، ممبئی، پربنی، جلگاؤں الگ الگ علاقوں میں باقاعدہ اسسٹنٹ کمشنر پر ہوئے حملے کی مذمت میں کئی جگہ میونسپل کرمچاری احتجاج اور آندولن کر رہے ہیں اور مجرم پر سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی افسوسناک خبر ریاست اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش سے افسوسناک ہی خبریں آتی ہیں۔ بیٹیاں تو وہاں کسی بھی طرح سے رام راج کہا جانے والا اور بھگوا پہننے والے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت میں بیٹیاں کسی بھی طرح محفوظ نہیں ہیں۔ خیر، ابھی خبر آ رہی ہے کہ دلی میں سپریم کورٹ کے باہر خود سوزی یعنی خود کو جلا لینے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ قومی انسانی حقوق کمیشن نے اتر پردیش اور دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ کمیشن کو موصول ہونے والی شکایت کے مطابق 16 اگست کو خود سوزی کی کوشش کرنے والے ایک مرد اور عورت کو علاج کے لیے رام منوہر لوہیا اسپتال میں ایڈمٹ کرایا گیا، جہاں وہ دونوں کی موت ہو گئی۔ خاتون نے یعنی اس مہیلا نے اس پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ اس معاملے میں پولیس پر بے حس ہونے اور کارروائی نہ کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی گزشتہ 2 دنوں سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک بیٹی جو رابعہ ہے، سابیہ ہے، جس کو بڑی بے دردی سے مارا گیا ہے اور اس کا گینگ ریپ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ پولیس وردی میں ہے، 4 مہینے ہی اسے وردی پہننے کو ہوئے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان جگہوں پر باقاعدہ پولیس جو ہے بدماشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا پولیس جو ہے سطح کے غلام اور دلال یا پریشر میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ عورت اور یہ مرد نے جنہوں نے خود سوزی کی ہے اور ان کی موت ہو گئی ہسپتال میں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جون 2019 کو اتر پردیش کے ایک ممبر پارلیمنٹ کے خلاف انہوں نے عصمت دری کا ریپ کا مقدمہ درج کرایا تھا، لیکن پولیس افسران مجرم کی مدد کر رہے تھے۔ پولیس والے بیچارے ہیں کیونکہ ان کو بھی نوکری کرنا ہے، تو ممبر پارلیمنٹ سے ڈرنا پڑتا ہے، دلالی اور سطح کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔ آخر اس طریقے سے ہماری بیٹیاں اپنے آپ کو آگ لگا کر یا ٹرین میں کے سامنے کود کر یا تالاب میں کود کر یا بلڈنگ سے کود کر یا پھانسی لے کر آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ جیسے مجرم ہیں تو ان پولیس والوں کو بھی جیل کی سلاخوں میں ٹھونسا جائے جو ممبران پارلیمنٹ یا سطح کی دلالی اور غلامی کرتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے شہنشاہ جذبات مرحوم یوسف خان عرف دلیپ کمار کی بیوی کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مرحوم یوسف خان کا کچھ مہینوں پہلے انتقال ہوا ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ ان کی بیوی سائرہ بانو بیمار ہیں۔ بلڈ پریشر کی شکایت کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ہندوجا اسپتال ممبئی میں اس وقت انہیں زیر علاج ہے۔ دلیپ صاحب کے انتقال کے تقریباً 2 مہینے بعد سائرہ بانو کی بھی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ گزشتہ 3 دنوں سے وہ ہندوجا اسپتال کے آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے۔ جانکاری کے مطابق 3 دن پہلے انہیں بلڈ پریشر کی شکایت کے بعد ان کی اچانک طبیعت بگڑی اور ان کا اس وقت علاج کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سائرہ بانو کی تعریف حقیقت اس وقت بھی سامنے آئی جب مرحوم یوسف خان کا انتقال ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ سائرہ بانو کتنی وفادار اور خدمت گزار بیوی ثابت ہوئی۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ سائرہ بانو 1960 اور 1970 کے عشرے میں ہندی فلموں میں اداکاری کے جوہر انہوں نے دکھایا ہے اور اپنی خوبصورتی، نخرے اور تنگ مزاج انداز کی وجہ سے وہ کافی پسند کی جاتی تھی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بہترین
بہترین بیوی بھی ثابت ہوئی ہے، اور انہوں نے یوسف خان کے جس طریقے سے زندگی بھر خدمت کی ہے، لوگ ان کے خدمت کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور انہیں دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی پاگل یا اندھ بھکتن ہے جس کا نام کنگنا رناوت ہے۔ کنگنا رناوت بیچاری اندھ بھکتی میں کچھ ایسے حرکتیں یا اٹھ پٹانگ باتیں کہہ جاتی ہے کہ مودی جی کو بھی شرم آتی ہوگی، یا جن کی بھکتی کرتی ہے ان کو بھی شرم آتی ہوگی اس کے پاگل پنے پر۔ تو خیر، کنگنا رناوت کا اور جاوید اختر کا ایک مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے۔ جاوید اختر نے حد کے عزت کا مقدمہ کنگنا رناوت پر ڈالا ہے، تو اب کنگنا رناوت نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ جاوید اختر کے حد کے عزت کا مقدمہ ختم کیا جائے۔ مشہور نغمہ نگار جاوید اختر سے کے متعلق حد کے عزت کیس کو ختم کرنے کا کنگنا رناوت نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے، جبکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کنگنا بدھ کو عدالت میں اندھیری عدالت نے کنگنا کو بدھ کے دن یعنی گزشتہ کل عدالت میں موجود رہنے کا حکم دیا تھا۔ اگر کنگنا رناوت نہیں آتی تو عدالت گرفتاری کا وارنٹ جاری کرنے کی وارننگ دے گی۔ تو خیر، کنگنا رناوت اس وقت کئی مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، اور مشکلات ان کی اپنی خود کی خریدی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اندھ بھکتی اور گوبر بھکتی میں اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ریاست مہاراشٹر کی آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کی وزیر تعلیم ایجوکیشن منسٹر شکشن منتری نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب مہاراشٹر میں اسکولوں کا چہرہ بدلے گا۔ طلباء کو اعلیٰ ایجوکیشن، معیاری تعلیم اور سہولیات دی جائے گی، اور اس کے لیے حکومت نے ماڈل اسکولوں کے لیے باقاعدہ 494 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسکولوں کے لیے مہاراشٹر حکومت کی جانب سے ایک خصوصی اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ طلبہ کو اعلیٰ معیار کی تعلیم حاصل ہو اور وہ ترقی کر سکے، اس کے لیے ٹھاکرے حکومت کی طرف سے آدرش اسکول اسکیم قائم کی جائے گی، تاکہ طلبہ کو جدید اور معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے، اور باقاعدہ اس کے لیے 494 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔